السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت علوم نبوت کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے مساعی و کوشاں ہوں گی۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ فقہ کی مشہور اور نامور کتاب ہدایہ کا ہے۔ سبق نمبر 2، الہدایہ جلد ثانی۔ اس کا جو پہلا سبق ہے وہ کتاب النکاح۔ کل ہم نے یہاں تک پہلا سبق پڑھا تھا وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ۔ آج انشاءاللہ اسی عبارت وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ سے ہم سبق شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ سبق کو پوری توجہ اور دھیان اور غور کے ساتھ سن کر سمجھنے کی کوشش اور محنت کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے، تاکہ ہماری اور تمام مسلمانوں کی زندگی اللہ جل شانہ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کے سنت طریقوں کے مطابق ہو جائے۔ اب آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد کما تحب وترضى۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ وینعقد بلفظ النکاح والتزویج والہبۃ والتملیک والصدقات۔ وقال الشافعی رحمۃ اللہ علیہ لا ينعقد الا بلفظ النکاح والتزویج لأن التملیک لیس حقیقتا فیہ ولا مجازا عنہ، لأن التزویج للتلفیق والنکاح للضم ولا ضم ولا ازدواج بین المالک والمملوک اصلا، ولنا ان التملیک سبب لملک المتعة فی محلها بواسطة ملک الرقبة وهو الثابت بالنکاح، والسببیۃ طریق المجاز۔ وینعقد بلفظة البیع هو الصحیح لوجود طریق المجاز، ولا ينعقد بلفظ الإجارة في الصحيح بلفظة الإجارة في الصحيح لأنه ليس بسبب لملك المتعة، ولا بلفظة الأباحة والأحلال والأعارة لما قلنا، ولا بلفظة الوصية لأنها توجب الملك مضافا إلى ما بعد الموت۔ اب ہم اس عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور ینعقد منعقد ہو جاتا ہے کون؟ نکاح، یعنی عقد نکاح منعقد ہو جاتا ہے لفظ نکاح کے ساتھ، اور لفظ تزویج اور لفظ ہبہ اور لفظ تملیک اور لفظ صدقہ کے ساتھ، یعنی ان الفاظ میں سے کسی بھی لفظ کے ساتھ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد نہیں ہوتا الا مگر لفظ نکاح اور لفظ تزویج کے ساتھ، لأن التملیک اس لیے کہ تزویج اس لیے کہ تملیک نہ تو نکاح میں لیس حقیقتاً فیہ، یعنی فی النکاح، فیہ کے بعد حاضمیر کا مطلب نکاح ہے، تو اس لیے لفظ تملیک وہ نکاح میں حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی نکاح سے مجاز ہے، اس لیے کہ لفظ تملیک نہ تو نکاح میں کوئی حقیقت ہے اور نہ ہی نکاح سے مجاز ہے۔ اس وجہ سے یا اس لیے تزویج تلفیق کے لیے ہے اور نکاح ضم کے لیے ہے۔ ولا ضم ولا ازدواج، اور
نہ ضم ہوتا ہے اور نہ ہی ازدواج ہوتا ہے مالک اور مملوک کے درمیان کبھی بھی، مالک اور مملوک کے مابین نہ تو ضم ہوتا ہے اور نہ ہی ازدواج۔ ولنا سے حنفیہ کی دلیل ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان التملیک سبب لملک المتعۃ فی محلھا، ہماری دلیل یہ ہے کہ تملیک ملک رقابہ کے واسطے سے محل متع میں ملک متع کا سبب ہے، محل متع میں متع کی ملکیت کا سبب ہے، بواسطہ ملک رقابہ تھی، ملک رقابہ کی تملیک کے واسطے سے۔ وہ ثابت بالنکاح، اور ملک متع نکاح کے، وہ سے مراد یعنی ملک المتع، اور ملک متع وہ ثابت ہوتا ہے نکاح کے ساتھ یا نکاح کے سبب ہی ثابت ہے۔ والسببیۃ طریق المجاز، اور سببیت یہ مجاز کا راستہ ہے، سببیت مجاز کا راستہ ہے۔ یہاں اس عبارت میں، یہاں سے لے کر یہاں تک اس عبارت کے اندر ان الفاظ اور کلمات کا بیان کیا جا رہا ہے جن الفاظ کے نکاح کی مجلس میں ادائیگی سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ لہذا مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احناف حنفی ائمہ کرام کے نزدیک نکاح، تزویج، ہبہ، تملیک اور صدقہ وغیرہ جیسے الفاظ سے منعقد ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا نکاح جیسے نکحت کا یا نکحت کی، تزوجت کا تزوجت کی، حببت کا وہبت کا، اور تملیک ملکت کی، اور ان الفاظ سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے جو احناف کا ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نکاح صرف دو الفاظ سے منعقد ہوتا ہے۔ کس سے؟ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ نکاح اور تزویج، مثلا ایک آدمی کہے انکحنی، کہ تم میرا نکاح کروا دو، دوسرا جواب میں کہتا ہے نکحتک یا نکحتک، اب یہ کیا ہو جائے گا؟ مرد نے کہا انکحنی، اس نے کہا نکحتک، تو اب یہ لفظ نکاح کے ذریعے نکاح منعقد ہو گیا۔ ایسے ہی تزوجتک، تو تزوجینی، اور وہ کہتا ہے تزوجتک یا تزوجتک، اس سے نکاح امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان دو لفظوں سے منعقد ہو جاتا ہے۔ اور ان دو لفظوں یعنی تزویج اور نکاح، ان کے علاوہ لفظ ہبہ، لفظ تملیک اور لفظ صدقہ وغیرہ جیسے الفاظ سے عند شافعی و محمد نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی لفظ میں دو ہی احتمال ہوتے ہیں، کسی بھی لفظ میں دو احتمال ہوتے ہیں، یا تو وہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوگا یا وہ لفظ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوگا۔ اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لفظ تملیک نہ تو نکاح اور تزویج کا حقیقی معنی بنتا ہے اور نہ ہی لفظ نکاح اور تزویج کا مجازی معنی بنتا ہے۔ لفظ تملیک، نکاح اور تزویج کا حقیقی معنی تو اس لیے نہیں بنتا کہ نکاح کا حقیقی معنی ہے ضم کرنا، ملا دینا، ایسے ہی تزویج کا حقیقی معنی ہے تلفیق کرنا اور چمٹا دینا۔
اب اگر لفظ تملیغ یا ہبہ وغیرہ کو بھی یہی معنی دے دیتے ہیں جو تزویج کا معنی ہے تو ان سے تضاد لازم آئے گا جو حقیقت اور اصلیت کے منافی ہے۔ اس لیے لفظ تملیغ وغیرہ نکاح اور تزویج کے حقیقی معنی ادا ہی نہیں کر سکتے، اور یہی دو لفظ یہ جو تزویج ہبہ تملیغ وغیرہ مجازی معنی بھی ادا نہیں کر سکتے نکاح اور تزویج کا، اس لیے کہ مجاز کے لیے معنی میں مشاکلت یعنی ہم شکل اور ہم جنس ہونا ضروری ہے، ہم جنس ہونا ضروری ہے، اور لفظ نکاح اور لفظ تزویج اور لفظ تملیغ کا آپس میں معنی کوئی مشاکلت نہیں، کوئی ہم شکل نہیں ہے، کیونکہ مالک اور مملوک ان کے درمیان منافات ہے، تباین ہے، فرق ہے، اور تباین کے ہوتے ہوئے مناسبت اور مشاکلت، ہم شکل ہونا، ہم نسبت ہونا، ہم جنس ہونا ایسا نہیں ہو سکتا، حالانکہ مجازن کے لیے مجاز کے لیے یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ اس لیے لفظ تملیغ وغیرہ نکاح اور تزویج کے مجازی معنی بھی نہیں بن سکتے، اور کسی بھی لفظ میں چونکہ یہی دو احتمال ہو سکتے ہیں اور تملیغ وغیرہ میں یہ دونوں احتمال معدوم ہیں، اس لیے تملیغ اور ہبہ صدقہ وغیرہ ان سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ حنفیہ کا مذہب یہ تھا کہ تملیغ چونکہ سبب لملک المتع، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ناقد و بلفظ نکاح کے نکاح منعقد ہو جاتا ہے لفظ نکاح سے، تزویج، ہبہ، تملیغ، صدقہ تمام الفاظ سے منعقد ہو جاتا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ تملیغ وغیرہ میں عدم مشاکلت، ہم شکل کا نہ ہونا، اور اس کا جو فقدان ہے وہ مناسبت کا دعویٰ کر کے ان میں نکاح اور تزویج کے مجازی معنی کے پائے جانے کا انکار کرنا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تملیغ وغیرہ میں آپس میں مشاکلت نہیں، ہم شکل نہیں ہے، ان کے معنی فقدان ہے، مگر اس ہم شکل نہ ہونے کا دعویٰ کر کے بندہ ان کو کہے کہ تملیغ، ہبہ اور صدقہ ان میں لفظ نکاح اور تزویج کے مجازی معنی بھی نہیں پائے جاتے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مجازی جو ہے مجاز کے علاقوں میں سے ایک عام علاقہ سببیت ہے، اور تملیغ میں یہ سبب علاقہ موجود ہے، سبب ہونا، اس لیے کہ ملک رقبہ یعنی کسی گردن کی ملکیت کے لیے تملیغ ملک متع کا سبب بنتی ہے، تملیغ متع کی ملکیت کا سبب بنتی ہے، بشرطے کہ مملوک میں متع کی محلیت موجود ہو۔ یعنی کیا مطلب کہ مملوک باندی ہو، غلام وغیرہ نہ ہو، کیونکہ غلام اور دیگر حیوانات میں تو محل متع موجود نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے کوئی غلام باندی خریدی تو جس طرح اس کے رقبہ کا مالک ہو گیا، اسی رقبہ کی ملکیت کے واسطے سے ملک متع کا بھی یعنی بضع کا بھی مالک ہو گیا، اور ملک متع بضع یہ حقیقتاً تو نکاح سے حاصل ہوتا ہے، مگر باندی میں اس کا حصول تملیغ سے ملکیت سے ہو رہا ہے۔ لہذا کیا ہے، تملیغ حصول ملک متع کا سبب بنی اور سببیت کا مجاز کا علاقہ ہے، تو تملیغ، ہبہ، صدقہ وغیرہ نکاح اور تزویج کے مجازی معنی ہوں گے، اور جس طرح حقیقی معنی ادا کرنے والے الفاظ یعنی نکاح اور تزویج سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، ایسے ہی نکاح کی مجلس میں مجازی معنی ادا کرنے والے الفاظ تملیغ، ہبہ، صدقہ وغیرہ سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ آگے ہماری عبارت یہ تھی کہ وَلَا يَنْعَقِدُ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَةِ الْبَيْعِ، یہ عبارت ہے، اور نکاح منعقد ہو جاتا ہے لفظ بیع کے ساتھ، وَالصِّحِیح
یہی صحیح قول ہے۔ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَةِ الْبَيْعِ، یہ قول ہے، کہنے کہ یہی قول درست ہے کہ لفظ بیع کے ساتھ بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ لِوُجُودِ طریقۃ المجاز، اس لیے کہ طریق مجاز یہاں موجود ہے، مجاز کے طریقہ کے پائے جانے کی وجہ سے۔ وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظَةِ الْإِجَارَةِ فِي الصَّحِيحِ، اور نکاح منعقد نہیں ہوتا لفظ اجارہ سے، لفظ اجارہ کی ادائیگی سے نکاح منعقد نہیں ہوتا صحیح قول کے مطابق۔ کیوں نہیں ہوتا؟ دلیل کیا ہے؟ لأن الإجارة، لأنه ضمیر کا مرجع، یہ ضمیر اجارہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے کہ اجارہ لیس بسبب الملک المتعہ، اس لیے کہ اجارہ متعہ کی ملکیت کا سبب نہیں ہے۔ ولا ينعقد بلفظة الإباحة والإحلال والإعارة، اور ایسے ہی لفظ اباحت، لفظ احلال اور لفظ اعارہ، ان کے ساتھ بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، منعقد نہیں ہوگا۔ لما قلنا، جو اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی، جو ہم نے کہہ دی۔ ولا بلفظۃ الوصیہ، اس لا کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے، لا ينعقد، اس کے ساتھ کہ لا ينعقد بلفظۃ الوصیۃ، اور نکاح لفظ وصیت کے ادا کرنے سے بھی منعقد نہیں ہوگا۔ لأنها، یعنی لأنها، ہا کا مرجع الوصیہ، لأن الوصیۃ توجب الملک مضافا الی ما بعد الموت، اس لیے کہ وصیت، لفظ وصیت یہ کیا کرتا ہے؟ ایسی ملکیت کو ثابت، توجب بمعنی تثبت، وصیت ایسی ملکیت کو ثابت کرتی ہے، مضافا الی ما بعد الموت، جو موت کے بعد کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ وصیت ایسی ملکیت کو ثابت کرتی ہے جو ملکیت موت کے بعد کی طرف کیا ہوتی ہے؟ منسوب، مضاف بمعنی منسوب، منسوب ہوتی ہے۔ یہاں اس عبارت میں ایک الفاظ، اس عبارت میں بھی ان الفاظ کا بیان ہے جن سے نکاح ہو جاتا ہے، کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہی ہے کہ لفظ بیع سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ مثلا مرد اور عورت میں سے اگر کسی نے دوسرے کو کہا بعتک نفسی، مرد کہتا ہے بعتک نفسی، عورت کہتی ہے بعتک نفسی، اگر مرد کہے گا تو بعتک، عورت کہتی بعتک، تو میں نے اپنی جان کو تیرے اوپر بیچ دیا۔ دوسرے نے کہا قبلت، یا کہہ دیا نعم، یعنی ٹھیک ہے آپ کا بیچنا میں نے قبول کیا، اس کے ذریعے اس پر مہر قبولیت کو ثبت کر دیا، قبولیت کی مہر لگا دی، تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ کیوں منعقد ہو جائے گا؟ لأن سے وجہ بتا، لوجود سے وجہ بتا رہے ہیں کہ لوجود طریق المجاز، اس لیے کہ تملیک کی طرح، لفظ تملیک کی طرح یہاں بھی طریق مجاز موجود ہے، طریق مجاز موجود ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح تملیک مالک بنانے میں ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متع کی حلت ثابت ہوتی ہے، یعنی ایک آدمی کسی باندی کی ذات کا، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، یعنی اس کی ذات کا مالک ہو گیا تو اس کی متع کا بھی، بزا کا بھی مالک بن گیا، وہ حلال ہو گئی اس کے لیے۔ ایسے ہی یہاں لفظ بیع میں بھی انسان چونکہ بیع سے باندی وغیرہ کا مالک ہو جاتا ہے، باندی وغیرہ کا مالک ہو جاتا ہے، اور جب باندی کا مالک ہو گیا تو یہ ملک رقبہ ہے، ملک رقبہ کی ملکیت کی وجہ سے ملک متعہ کا حصول بھی ہو گیا، گویا کہ ملک رقبہ یعنی اس کے ذات کی ملکیت کا مل جانا اس کی متعہ کی ملکیت کا حصول بن گیا، اور طریق مجاز پائے جانے کی وجہ سے
لفظ تملیغ سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لہذا لفظ بے سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یہی صحیح معتمد یعنی قابل اعتماد بات ہے۔ اب صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ صحیح کی قید لگائی ہے، فی صحیح۔ یہ قید اس لیے لگائی کہ امام ابو بکر آمری رحمہ اللہ کے قول سے بچنے کے لیے، ان کا کہنا یہ ہے کہ لفظ بے سے نکاح، یہ صحیح کا قول جو لگائی ہے نا پابندی، تو امام آمری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ لفظ بے سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لفظ تو خاص طور پر مال کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے لفظ بے وضع کیا گیا ہے، اور نکاح سے مال کی ملکیت تو حاصل نہیں ہوتی، ایک ذات کی ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے نکاح کی مجلس میں لفظ بے جیسے بیتو کی اس کے لفظ کے ادائیگی سے نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا۔ لیکن حنفیہ جواب دے رہے ہیں کہ دلیل کا جواب جو شوافی کی دلیل کا جواب یہ ہے، ان کی امام آمری رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ محترم لفظ بے تو حقیقتاً مال کی تملیغ کے لیے وضع کیا گیا ہے، نہ کہ مطلقاً۔ حقیقت میں تو مال کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے لفظ بے وضع ہے، لیکن مطلقاً نہیں۔ مطلقاً یعنی مجازاً بھی لفظ بے سے صرف مال کی ملکیت حاصل کرنا مراد ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور اس صورت مسئلہ میں جو ہم نے پڑھی، اس میں تو بطریق مجاز ہم نے لفظ بے سے نکاح کو منعقد مانا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ لفظ بے سے نکاح منعقد ہوتا ہے، یہ ہم حقیقت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے، مجاز کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ مجازن، لہذا اس سے بے کے حقیقی معنی موضوع لہو پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اگلا ہے والا ینعقد بلفظۃ الاجارہ فی صحیح، صحیح قول کے مطابق لفظ اجارہ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ لأنہ یعنی لأن الاجارہ، اس لیے کہ لیس بسبب لملک المتع، اس لیے کہ اجارہ ملک متع کی حاصل ہونے کا سبب ہی نہیں۔ لفظ اجارہ سے نکاح منعقد کیوں نہیں ہوتا ہے کہ اس لیے کہ لفظ اجارہ متع کے مالک بن جانے کا سبب نہیں ہے، متع کی ملکیت حاصل ہو جانے کا سبب نہیں ہے، اس لیے کہ اجارہ تو وقتی طور کے لیے ثابت ہوتا ہے، جبکہ نکاح تو دائمی اور ابدی چیز ہوتی ہے۔ اجارہ اجرت پر لینا اور وقتی اور ابدی دونوں کے حکم، ان کے اثر اور ان کے سبب میں اختلاف ہے، اس لیے ایک کو دوسرے کے لیے مستعار لینا بالفاظ دیگر لفظ اجارہ سے لفظ نکاح کا منعقد ماننا یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن احناف جو ہے وہ آگے کہتے ہیں کہ ولا ینعقد النکاح بلفظۃ الاباحہ والاحلال والاعارہ، یہاں سے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ لفظ اباحت، لفظ احلال، لفظ اعارہ ایسے الفاظ کی ادائیگی سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ یہ تین الفاظ بھی ملک متع کے حاصل ہونے کا سبب نہیں ہیں۔ اباحت اور احلال ملک متع کا سبب کیوں نہیں؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان میں تو بالکل ملکیت ثابت ہی نہیں ہوتی۔ اباحتوں کا، احللتوں کا، ان سے تو ملکیت ثابت نہیں ہوتی، انسان کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے لیے، کسی غیر کے لیے کوئی چیز مباح کر دیتا ہے، اباحتوں کا ھذا، احللتوں کا ھذا، یا حلال کرتا ہے، تو وہ غیر آدمی اس چیز کا مالک ان الفاظ کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جب لفظ اباحت اور احلال میں انسان خود کسی مباح چیز کا مالک نہیں ہوتا تو اس سے ایک نکاح جیسی دائمی چیز کیسے ثابت کر سکے گا؟
نکاح تو مال کے عوض مل کے متع کے حاصل کر لینے کا نام ہے۔ اسی طرح لفظ اعارہ سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ اگرچہ اعارہ میں تملیک منفعت ہوتی ہے مگر وہ تملیک بلا عوض ہوتی ہے، جبکہ مل کے متع کے حاصل کرنے اور تملیک کے عوض، مل کے متع کی تحصیل اور تملیک یعنی اس کا حاصل کرنا اور اس کا مالک بن جانا، اس کے لیے عوض اور مال کا ہونا ضروری ہے، اور اعارہ یہ اس سے خالی ہے، اس لیے لفظ اعارہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ آگا والا ینعقد بلفظۃ الوصیہ، اور لفظ وصیت سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوا، کیوں؟ لأنہا توجب الملکہ، کیونکہ لفظ وصیت سے ملکیت کا ثبوت تو ہوتا ہے مگر وہ موت کے بعد کی جانب منسوب ہوتا ہے، کیونکہ وصیت تو کرنے والا اپنے مرنے کے بعد کی وصیت کرتا ہے، او صیت لک بمال فلاں فلاں قضا قضا بألف درہم، میں نے تجھے 1000 درہم کی وصیت کر دی گئی ہے، تجھے میرے مرنے کے بعد ملنے ہیں، تو لہٰذا یہ تو موت کے بعد کی طرف منسوب ہوئی، جبکہ نکاح تو موت سے پہلے کی ایک مطلوبہ چیز ہے، اور نکاح کے منعقد ہونے کے لیے فی الحال اور فوری ملکیت ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہاں تو موت کے یا پھر یہ کہ موت کے بعد کا زمانہ مل کے نکاح کے ختم ہونے کا، انتہا ہونے کا اور اس کے باطل ہونے کا زمانہ ہے، وہ تو موت سے نکاح ہی باطل ہو جاتا ہے، ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اور یہاں وصیت کا لفظ جو ہے یہ تو موت کے بعد کی ملکیت کو دے رہا ہے، لہٰذا اس زمانے کی طرف منسوب ہو کر ثابت ہونے والی ملکیت سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور فہم کامل نصیب فرمائے، اور قرآن حدیث کو سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے پوری دنیا تک پہنچانے کا شوق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔